मेरी नंद दाई थी। यूं जब भी कोई डिलीवरी केस नंद के पास आता तो वो फौरन मेरे शोहर के पास भाग कर आती और कहती, मुबारक हो, जल्दी चल, नया केस आया है। तो शोहर इतना खुश होता कि मुझे 20,000 रुपए देकर कहता, जाओ तुम शॉपिंग करने चली जाओ। मगर जब मेरा शोहर डिलीवरी करके वापस आता तो शदीद थका हुआ होता। मैं बहुत हैरान होती। एक दिन मैं छुपके से नंद को डिलीवरी करते देखा तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि वहां तो शोहर। मैं परेशानी से घर में इधर उधर टहल रही थी और अपने शोहर का इंतजार कर रही थी, जो मेरी नंद को लेकर रात के इस पहर बाहर गया था। मुझे परेशानी हो रही थी कि वो अभी तक घर वापस क्यों नहीं आए, क्योंकि उनको गए 3 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। मैं बार बार अपने शोहर को फोन कर रही थी, मगर वो कॉल भी नहीं उठा रहा था। घबराहट के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे, क्योंकि मैं घर में अकेली थी और मैं आज तक कभी अकेली नहीं रही थी। मेरी यहाँ पर नई शादी हुई थी और मेरी नंद के अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं रहता था, क्योंकि मेरी सास ससुर मेरी शादी से पहले ही वफात पा गए थे और उनकी 2 ही औलाद थी, एक मेरी नंद और एक मेरा शोहर। मेरी नंद की अभी तक शादी नहीं हुई थी। मेरी नंद दाई थी और औरतों की डिलीवरी करवाती थी। इसी सिलसिले में मेरा शोहर उसे लेकर गया था, लेकिन अब तक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत वक्त हो गया था। आधा घंटा और गुजर गया। नींद से मेरी आंखें बंद होने लगी। तभी अचानक बैरूनी दरवाजा खुला और मेरा शोहर अंदर आता दिखाई दिया। मैंने चौंक कर उसे देखा, क्योंकि वो तो मेरी नंद के कपड़ों में मलबूस था। मुझे देखकर वो घबरा गया। पूछने लगा कि तुम अभी तक नहीं सोई। मैंने कहा कि मैं आप लोगों का इंतजार कर रही थी, मगर ये तो बताएं कि रामीन कहाँ है और आपने ये उनके कपड़े क्यों पहन रखे हैं। तो मेरा शोहर बात को टालने वाले अंदाज में कहने लगा, वो असल में मेरे कपड़े फट गए थे, तो रामीन तो वैसे भी हर केस के बाद नए कपड़े पहनती है, तो उनके उतारे हुए कपड़े मैंने पहन लिए। सोचा कि रात घर वापस जा रहा हूँ, कौन सा कोई देख लेगा। अपने शोहर की इस वजाहत से मैं मुतमईन हो गई और दोबारा से अपनी नंद के बारे में पूछा कि वो आपके साथ क्यों नहीं आई। तो कहने लगा, वो थोड़ी देर तक आ जाएगी, फिलहाल उन्होंने मुझे घर भेज दिया है, तुम आओ कमरे में और आकर सो जाओ। कुछ देर बाद मेरा शोहर तो लेट गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं यही सोच रही थी कि मेरी नंद अभी तक वापस क्यों नहीं आई। मैं खिड़की में जाकर खड़ी हो गई। आधे घंटे में मैंने जो मंजर देखा वो देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई। एक बड़ी सी गाड़ी हमारे घर के आगे आकर रुकी। उस गाड़ी में से मेरी नंद को 2 औरतों ने सहारा देकर बाहर निकाला था। मैं अचानक अपनी नंद की हालत देखकर घबरा गई और अपने शोहर को जगाते हुए कहने लगी कि आपकी बहन आई है, लेकिन वो ठीक नहीं है। जब तक हम दोनों बाहर पहुंचे, 2 औरतें रामीन को सहारा देकर घर के अंदर तक लेकर आई थी। मेरा शोहर फौरन आगे बढ़ा और अपनी बहन का हाथ पकड़कर कमरे में ले गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो तो किसी औरत की डिलीवरी करवाने गई थी और वापसी पर खुद ऐसे ही निढाल होकर आ गई थी कि उससे एक कदम भी चला नहीं जा रहा था। मैंने अपने शोहर को कहा कि इनको अस्पताल ले चलते हैं, इन्हें क्या हुआ है, लेकिन वो कहने लगा कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है। रामीन डिलीवरी करवाने के बाद यूं ही थोड़ी देर के लिए बीमार हो जाती है। मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ, आ जाएगा। मैं उसकी बेफिक्री देखकर हैरान हो रही थी कि उसकी बहन की कितनी बुरी हालत है और ये अस्पताल ले जाने की बजाय डॉक्टर का इंतजार कर रहा है और ये परेशान भी नहीं लग रहा, ऐसे जैसे कि ये मामूल की बात हो। मैंने देखा कि वो बाहर जाकर उन दोनों औरतों को कुछ पैसे दे रहा था। वो दोनों शुक्रिया कहते हुए वापस उसी गाड़ी में चली गई। मैंने अपनी नंद की तरफ देखा तो मुझे उससे खौफ आया। उसकी सांस बुरी तरह से चल रही थी और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन मेरा शोहर इत्मीनान से बैठा डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर के आते ही कहने लगा कि तुम जरा कमरे से बाहर चली जाओ, डॉक्टर साहब को देखने दो। मैं और मेरा शोहर कमरे से बाहर आ गए। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर भी चला गया। मेरे शोहर ने मुझे अपनी नंद के कमरे में जाने से मना कर दिया। हालांकि मैंने बहुत कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे इनके साथ सोने दो, हो सकता है इन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। मगर वो कहने लगा कि नहीं, रामीन को अकेले सोना पसंद है और फिक्र ना करो, सुबह तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। उसके सच में मेरी नंद वाकई सुबह तक बिल्कुल हट्टी कट्टी और सेहतमंद नजर आ रही थी। हालांकि रात को तो उसकी हालत यूं थी कि जैसे वो मरने ही वाली हो। अगरचे मुझे यहाँ पर शादी करके आए हुए सिर्फ 1 महीना ही हुआ था, मगर फिर भी मुझे अपनी नंद
اور شوہر کی حرکتیں کبھی کبھی بہت مشکوک اور عجیب و غریب لگتی تھی۔ میری شادی چونکہ انجان اور غیروں میں ہوئی تھی، اسی لیے میں ان لوگوں کو اتنے اچھے سے نہیں جانتی تھی۔ میں اپنے والدین کی چھوٹی بیٹی ہوں۔ میری بڑی بہن شادی کے بعد دوبارہ سے 2 بچیوں کے ساتھ واپس ماں باپ کی دہلیز پر آ گئی تھی، کیونکہ اس کا شوہر اور ساس اس پر بہت ظلم کرتے تھے۔ میری بڑی بہن کی پریشانی کی وجہ سے ہر وقت گھر میں سوگ کا ہی سما ہوتا تھا، اور ایسی صورتحال میں میرے لیے کوئی مناسب رشتہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ میرے اماں اور ابا میرے رشتے کے سلسلے میں بہت پریشان تھے، اور کئی جگہ پر بات بنتے بنتے بگڑ گئی تھی۔ کسی رشتے والی نے ایک ایسے رشتے کا بتایا کہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور صرف ایک نند تھی، اور وہ لوگ اچھے کھاتے پیتے تھے۔ تو میرے ماں باپ نے سوچنے اور فیصلہ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی، اور معمولی سی چھان پٹک کے بعد میرا رشتہ طے کر دیا۔ مجھے ماں نے بتایا تھا کہ تمہاری نند ایک دائی ہے اور لڑکا ایک اچھی کمپنی میں مینیجر کے طور پر کام کر رہا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کے فیصلے پر کیا اعتراض کر سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ ہاں کر دی اور بیاہ کر ان لوگوں کے گھر پر چلی آئی۔ جس روز میری شادی تھی اس روز اچانک میری نند کو ایمرجنسی کال آئی، تو میرا شوہر مجھے یوں ہی اسٹیج پر چھوڑ کر اپنی بہن کے ساتھ چلا گیا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ جب بھی میری بہن کو کیس کے سلسلے میں کال آتی ہے تو ہمیشہ میں ہی اسے لے کر جاتا ہوں۔ اس وقت تو میں بہت تھکی ہوئی تھی، اسی لیے سو گئی، اور مجھے پتا نہیں چل سکا کہ میرے بعد سونے کے یہاں پر کیا کچھ ہوتا رہا۔ لیکن آج 1 مہینے بعد میری نند کو جب دوبارہ ایمرجنسی کیس کے لیے کال آئی تو یہ سب معاملات میری نظر میں آ گئے۔ جب بھی میری نند کوئی ڈیلیوری کروا کے آتی تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ میری شادی والے روز بھی اس کی طبیعت تو خراب ہو گئی ہوگی، مگر مجھے پتا نہیں چل سکا تھا، اور آج اتفاق سے معلوم ہو گیا کیونکہ میں جاگ رہی تھی۔ میری نند مجھے کہنے لگی کہ اصل میں یہ ڈیلیوری والا کام بہت ہی محنت طلب ہے، اور اب چونکہ میری عمر بھی ہو گئی ہے تو اسی لیے میری خود کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو جن کے گھر میں یہ کام کرنے جاتی ہوں وہ اپنی ملازمہ کے ساتھ مجھے گھر واپس بھجوا دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا تو پھر آپ اپنے بھائی کے ساتھ ہی کیوں نہیں آ جاتی واپس؟ تو رامین کہنے لگی کہ تم تو مجھ سے ایسے سوال جواب کر رہی ہو جیسے تم پولیس والی ہو اور میں کوئی چور ہوں۔ تمہیں ایسا کیا مجھ پر شک ہو گیا ہے؟ نند کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ مجھے اماں نے شادی سے پہلے سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ تمہاری بڑی بہن پہلے ہی 2 بچوں کے ساتھ ہمارے گھر پر ہے، تو تم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی نند اور اپنے شوہر کے دل میں اپنا مقام پیدا کرو، ان کو کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دینا، کیونکہ ہم اب کسی طور پر بھی ایک اور بیٹی کا دکھ اٹھانے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اور میں نے اپنی ماں باپ کی اس بات کو پلو سے باندھ لیا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں لوٹ کر اپنے گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ ویسے بھی میری نند اور میرے شوہر کا رویہ مجھ سے اچھا ہی تھا، وہ نہ مجھ پر بلا وجہ کی روک ٹوک کرتے تھے نہ ہی پابندیاں لگاتے تھے، سب کچھ اچھا جا رہا تھا کہ اچانک پھر سے آدھی رات کو ایک دن میرے شوہر کے موبائل پر کال آئی۔ وہ فوراً اٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ایمرجنسی کیس ہے، مجھے رامین کو ساتھ لے کر جانا ہوگا۔ وہ اپنی بہن کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں گھر سے باہر چلے گئے، اور میں سوچتی گئی کہ آخر یہ ایمرجنسی کیس رات کے وقت ہی کیوں آتا ہے۔ یہ تیسری بار تھا کہ انہیں ایمرجنسی کیس کی کال رات کے وقت ہی آئی تھی، ورنہ دن کے وقت تو آج تک میں نے انہیں کہیں نہیں جاتے دیکھا تھا۔ جاتے وقت میرے شوہر نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں اس کے انتظار میں جاگتی نہ رہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دیر ہو جائے، لیکن میں ایک وفادار بیوی کی طرح اس کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ خیر خیریت سے گھر لوٹ آئیں، تبھی میں سونے کے لیے کمرے میں جاؤں۔ تقریباً 4 گھنٹے گزر گئے اور صبح کی سفید نمودار ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی کہ پھر سے وہی معاملہ درپیش ہو گیا۔ اپنے شوہر کو میں نے اکیلے ہی آتے دیکھا، اور اس نے آج پھر سے رامین کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ مجھے یہ بہت عجیب لگا کہ چلو اس دن تو مان لیا کہ اس کے کپڑے پھٹ گئے ہوں گے، تو یہ اپنی بہن کے کپڑے پہن کر گھر واپس آ گیا، لیکن آج بھی وہی ہوا۔ وہ مجھے دیکھ کر کچھ غصے سے کہنے لگا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم سو جاؤ، تم کیوں جاگ رہی ہو؟ میں اس سے ان کپڑوں کے بارے میں پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ اس کے غصے کی وجہ سے خاموش ہو گئی اور کچھ بھی نہ پوچھا۔ نہ جانے کیوں لیکن مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ شاید اس نے اسی لیے مجھے ڈانٹا اور غصہ کیا ہے تاکہ میں ان سے ان کپڑوں کے بارے میں کوئی سوال نہ کروں۔ آدھے گھنٹے کے بعد میری نند بھی لڑکھڑاتے ہوئے 2 ملازموں کے سہارے ایک
ایک بڑی سی گاڑی سے نکلی اور گھر کے اندر آ گئی۔ آج بھی رامین کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی اور میرے بار بار کہنے کے باوجود اس نے اسی ڈاکٹر کو بلایا جو اس دن بھی آیا تھا۔ وہ ڈاکٹر اور میرا شوہر میری نند رامین کے کمرے میں تھے اور میں کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ تو اچانک میرے کانوں میں ڈاکٹر کی آواز آئی اور میں چونک پڑی۔ وہ میری نند سے کہہ رہا تھا کہ اب تمہیں یہ کام چھوڑ دینا چاہیے، تمہاری بھابھی ہے نا، تم اس سے یہ کام کیوں نہیں کرواتی؟ میں نے حیران ہو کر اندر جھانکا تو وہ میری نند کو انجیکشن لگا رہا تھا اور مسلسل اسے یہی کہہ رہا تھا کہ تم اب یہ کام نہ کرو، تمہاری صحت اجازت نہیں دیتی، اپنی بھابھی کو سونپ دو یہ کام۔ میں پریشان ہو گئی کہ یہ ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے، اس کا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ بھلا یہ والا کام میں کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے یہ کام پہلے کبھی نہیں کیا، وہ تو ایک دائی تھی اور میں تو ہرگز اس کی جگہ یہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ ڈاکٹر باہر نکلا تو میری طرف ایک گہری نظر سے دیکھتے ہوئے میرے شوہر کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے وہاں سے جانے لگا۔ جاتے جاتے اس کی بات میرے کانوں میں پڑی۔ وہ میرے شوہر سے بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اب اپنی بہن کو چھوڑ کر اپنی بیوی سے یہ کام لو، فائدے میں رہو گے۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں آ گئی کہ ڈاکٹر کا تو دماغ جل گیا ہے کہ ایسی بات کر رہا ہے۔ خیر میں نے اس کی بات کو جانے دیا، لیکن مجھے اس بار شک ہو چکا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ میرا شوہر جاتا تو اپنے کپڑوں میں ہے لیکن جب واپس آتا ہے تو اس نے میری نند کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ یہ کام ہر مہینے ہوتا تھا۔ کبھی کبھی اچانک ہی رات کو میرے شوہر کو کال آتی ہے اور ایمرجنسی کا کہہ کے اپنی بہن کو لے کر چلا جاتا ہے اور پھر سے وہی سارا کچھ دہرایا جاتا ہے۔ لیکن اب تو مجھے شک ہو چکا تھا کہ 4 مہینے گزر چکے تھے اور مجھے ابھی تک اس سے زیادہ کچھ نہیں پتا چلا تھا۔ وہ دونوں ہی کیس کے سلسلے میں جاتے ہیں، مگر کہاں پر جاتے ہیں اور کیا کرنے جاتے ہیں مجھے نہ تو انہوں نے کبھی بتانے کی ضرورت محسوس کی تھی اور نہ ہی میں نے پوچھا تھا۔ لیکن اب دن بدن مجھے بھی تجسس ہو رہا تھا اور مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ معاملہ کوئی اور ہی ہے۔ ایک بار تو نند کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی اور مجھے تو اس کی اس حالت میں دیکھ کر خوف آنے لگا۔ ایسے لگا جیسے بس اب اس کا آخری وقت قریب ہی ہے۔ فوراً ہی وہی ڈاکٹر بھاگا ہوا چلا آیا اور اس کو انجیکشن لگایا اور ڈانٹتے ہوئے بولا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اب اپنی بھابھی سے یہ کام کرواؤ، خود چھوڑ دو، تم سنتی کیوں نہیں ہو؟ اس بیماری میں بھی میری نند نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں کے اشارے سے اسے منع کر دیا، جیسے وہ اسے کچھ بتانے سے منع کر رہی ہو۔ میں یہ دیکھ کر الجھن اور پریشانی میں پڑ گئی کہ کیا بات ہے، یہ سب مل کر مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں۔ میرے شوہر نے ڈاکٹر سے سرگوشی میں کہا کہ ابھی اسے یہ سب بتانے کا صحیح موقع نہیں ہے، تو میری بیوی کے سامنے بار بار یہ باتیں کر کے اسے شک میں مبتلا مت کرو۔ اگرچہ اس نے بڑی ہی آہستہ آواز میں کہا تھا، مگر میرے کان تو مسلسل ان کی طرف ہی لگے ہوتے تھے، اسی لیے میں نے یہ سن لیا تھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد بھی میرا شوہر رامین کے کمرے میں ہی تھا۔ میں تھوڑی دیر کے بعد بلانے آئی تو میری نند کی آواز مجھے سنائی دی۔ وہ کہنے لگی کہ بھائی میرا خیال ہے ڈاکٹر ٹھیک ہی کہہ رہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس سے یہ سب کچھ کروانے کا۔ یہ سب سن کر میں پریشان ہو گئی کہ بھلا میں دائی کا کام کیسے کر سکتی ہوں، اور یہ کام تو میری نند کو بھی کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں تھی کیونکہ میرا شوہر اچھا خاصا کماتا تھا۔ تو میرا نہیں خیال کہ صرف پیسوں کے لیے میری نند کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اب یہ اس ڈاکٹر نے نئی بات ان کے ذہن میں ڈال دی تھی کہ وہ اپنا کام مجھے سکھا دیں، اور میری نند بھی اس کی ہم خیال ہو گئی تھی۔ میں دعا کرنے لگی کہ کہیں میرا شوہر بھی ان دونوں کے کہنے میں نہ آ جائے۔ اب تو ہر جگہ یہ کام ڈاکٹرز ہی کرتے تھے تو مجھے یہ کام سکھانے کا اسے کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ میں نے سوچ لیا کہ جب میرا شوہر مجھ سے یہ بات کرے گا تو میں اس کو صاف صاف منع کر دوں گی۔ کچھ دنوں بعد ہی مجھے میری بہن کی کال آئی۔ وہ کہنے لگی کہ میری چھوٹی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم میرے ساتھ اس کو ہسپتال لے کر چلو۔ میں شوہر سے اجازت لے کر میکے آ گئی اور اپنی بہن کے ساتھ ایک گورنمنٹ ہسپتال میں چلی گئی۔ بھانجی کو ڈاکٹر سے چیک کروانے کے بعد جیسے ہی ہم دوائیاں لینے اسٹور پر آئے تو میں چونک گئی۔ مجھے جیسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ میڈیکل اسٹور جو آدمی دوائیاں دے رہا تھا وہ تو وہی تھا جو ڈاکٹر بن کر ہمارے گھر آتا تھا اور میری نند کو انجیکشن لگاتا تھا۔ یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ یہ تو ڈاکٹر تھا، اور اگر یہ ڈاکٹر نہیں تھا تو پھر اس کا مطلب تو صاف صاف یہی ہوا کہ یہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا۔ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے۔ میں بل بنانے والے آدمی کے پاس آئی اور اسی آدمی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ یہاں آپ کے پاس کب سے کام کر رہا ہے؟
ये तो डॉक्टर है ना, तो इसका यहाँ पर क्या काम? वो आदमी कहने लगा, मैडम ये आपको कहाँ से डॉक्टर नजर आ रहा है? हाँ, कुछ अरसा इसने कंपाउंडर के तौर पर काम जरूर किया है, मगर अब काफी अरसे से ये हमारे यहाँ पर ही नौकरी कर रहा है। ये सब सुनकर मैं परेशान हो गई। एक बात तो साफ हो गई कि ये डॉक्टर के रूप में हम सबको धोखा दे रहा था। मैं अपने घर आ गई और सोचा कि मुझे अपने शौहर से बात करके इसकी असलियत बता देनी चाहिए। मैंने सोचा कि रात के वक्त जब वो काम से आएगा तो मैं उसे सब सच बता दूंगी, मगर वो तो घर पर ही मौजूद था। मैं उसे देखकर हैरान हुई। थोड़ी देर पहले मैंने जब उसे कॉल करके अपनी बहन के साथ डॉक्टर के यहाँ चलने को कहा था, तो इसने मुझे जरूरी काम का कहकर टाल दिया था। और अब वो घर पर क्या कर रहा था? रामीन ने बताया कि असल में मुझे एक इमरजेंसी के सिलसिले में जाना था, तो इसीलिए मैंने उसे कॉल करके बुला लिया। मेरा शोहर कहने लगा कि रामीन, मेरा नहीं ख्याल कि आपको जाना चाहिए। मैं अपनी बीवी को ले जाऊंगा और उसे सारा काम समझाऊंगा। आखिर हम इसीलिए तो आए हैं। मैं परेशान हो गई और मैंने कहा कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं दाई तो नहीं हूँ जो बच्चे पैदा करवाऊं। अब रामीन को ही ले जाएं। वो कहने लगा कि आज तुम्हें इस राज से भी आगाही मिल जाएगी कि मेरी बहन क्या काम करती है। एक बात तो जान लो कि जिस काम के बारे में हमने तुम्हें बताया था, रामीन वो काम तो नहीं करती। रामीन का काम कुछ अलग सा है और इस काम के हमें ढेरों पैसे मिलते हैं, तो इसलिए अब हम रामीन की शादी कर देंगे, तो तुम्हें रामीन का ये काम संभालना होगा। मैं डर गई। हरगिज भी मैं इसके साथ बाहर नहीं जाना चाहती थी, मगर वो मुझे अपने साथ लेकर एक अजीब सी जगह पर ले गया। मैं मुसलसल उससे पूछ रही थी कि वो मुझे कुछ तो बता दे, लेकिन वो कहने लगा, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, उसे आने दो। थोड़ी देर बाद एक अच्छा खासा अमीर नजर आने वाला शख्स वहां आ गया। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। जब ये उसने हम दोनों के सामने खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें तो बहुत सारे पैसे थे और किसी की तस्वीर भी थी। मेरे शोहर को कहने लगा कि गाड़ी और मुलाजमाएं यहीं पर मौजूद हैं, जब काम कर लो तो उनको साथ ले जाना और फिर वापस भेज देना। ये सब क्या हो रहा था? मैं तो चकरा कर ही रह गई। वो चला गया तो मेरा शोहर मुझे लिए उस खंडर नुमा इमारत में ले गया। मेरा दिल बुरी तरह से लरज रहा था। क्या आखिर ये क्या करना चाह रहा है? थोड़ी देर के बाद मेरी नंद भी वहीं पर आ गई। मेरा शोहर उसे कहने लगा कि रामीन, मैं जा रहा हूँ, अब काम आपका है कि इसे कैसे ट्रेनिंग देकर इसके काम के लिए तैयार करना है। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि इस काम की नोयत क्या है। मेरी नंद उसे कहने लगी, नहीं, आज ये काम मुझे करना होगा क्योंकि ये काम बहुत अहम है। तुम इसे फिलहाल वापस ले जाओ, मैं अपना काम पूरा करके घर आ जाऊंगी। मेरा शोहर मुझे कहने लगा कि तुम ऐसा करो कि घर वापस चली जाओ, मैं इधर रामीन के पास ही रुकूंगा। हो सकता है ना मेरी किसी मदद की जरूरत पड़ जाए। मैं तो वहां से जान छुड़ाकर भागी और रास्ते में सोचने लगी कि आखिर वो दोनों ऐसा क्या खास काम कर रहे हैं कि उसके लिए उन्हें इतने सारे पैसे दिए जा रहे हैं। मुझे शुरू दिन उनका ये काम बहुत मशकूक लग रहा था और मैं हरगिज भी ऐसे किसी काम का हिस्सा नहीं बन सकती थी। अभी मैं रास्ते में ही थी कि अचानक मुझे ख्याल आया कि मुझे वहां पर जाकर देखना तो चाहिए कि वो दोनों वहां क्या कर रहे हैं। मुझे उन्होंने क्यों भेज दिया? मैंने रक्शे वाले को वापस मोड़ने का कहा और उस जगह से थोड़ी दूर ही उतर गई और पैदल चोरी चोरी वहां पर जाने लगी। मैंने वहां पर कुछ आग जलती हुई देखी तो मैं घबरा गई कि कहीं उन दोनों को कुछ हो न गया हो, लेकिन जैसे ही मैंने कदम आगे बढ़ाए तो खौफ के मारे मेरे कदमों तले से जान ही निकल गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये दोनों इस हद तक चले जाएंगे। मुझे सब समझ आ गई कि उनका क्या काम है और आखिर इतना पैसा इनको मिल क्यों रहा है। मैं वहीं से चोरी छुपे उनको देखने लगी। मेरी नंद ने अपने गिर्द एक बड़ा सा दायरा खींच रखा था जिसमें वो बैठी आंखें बंद किए मुसलसल मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रही थी और मेरा शोहर खड़ा मुसलसल उस आग को बढ़ाता जा रहा था। मेरी सास ने अपने आगे कुछ पतले भी रखे हुए थे और वो उनमें सुइयां भी चबो देती थी। इतना तो मुझे साफ साफ नजर आ रहा था कि वो जादू टोने का काम कर रही थी। 3-4 घंटे मुसलसल अमल करने के बाद वो वहां से उठ गई और उस गाड़ी में चली गई जो वहां से कुछ दूर खड़ी थी। थोड़ी देर के बाद मेरी नंद बाहर निकली तो उसने कपड़े बदले हुए थे। अपने पहने हुए कपड़े उसने उतार कर मेरे शोहर की तरफ बढ़ा दिए और उसको कहा कि ये कपड़े तुम बदल कर घर वापस चले जाओ, मैं कुछ देर के बाद आ जाऊंगी। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। 2 मुलाजमाएं सहारा देकर गाड़ी के अंदर लेकर चली गई। मेरा शोहर अपनी बहन के कपड़े पहनकर घर की जानिब रवाना हो गया, मगर मैं अपनी नंद के पीछे ही रहना चाहती थी ताकि देख सकूं कि इतनी
دیر میں یہ یہاں پر کیا کرتی ہے؟ میرے شوہر کے جانے کے کچھ دیر بعد وہی آدمی آیا جو تھوڑی دیر پہلے پیسوں کا بریف کیس لے کر آیا تھا۔ اس کے آتے ہی میری نند نے اسے کچھ تعویذ وغیرہ دیے اور اس کو سمجھانے لگی کہ یہ کیسے استعمال کرنے ہیں۔ اس کی سانس بری طرح سے خراب ہو رہی تھی۔ جلد ہی دونوں ملازموں نے اسے گاڑی میں ڈالا اور گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ میں سمجھ گئی کہ اب یہ گاڑی گھر کی طرف جائے گی۔ میں بھی جلدی سے وہاں سے ہٹ گئی اور رکشہ لے کر جب گھر پہنچی تو دونوں بہن بھائی میرا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ڈاکٹر بھی وہیں پر موجود تھا۔ میرا شوہر مجھے دیکھتے ہی پوچھنے لگا کہ تم کہاں تھی اور اب کہاں سے آ رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میں تھی اور میں وہیں چھپ کر دیکھ رہی تھی کہ تم لوگوں کا کیا کام دھندا ہے اور تم لوگ کیا کرتے ہو۔ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ ایک پل کو تو میرا شوہر گھبرا گیا اور رامین بھی، لیکن پھر وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ چلو اچھا ہوا تم نے خود ہی دیکھ لیا، ویسے بھی ہم نے تمہیں یہی کام تو سکھانا ہے کیونکہ تم نے ہی رامین کی جگہ سنبھالنی ہے۔ اس کی شادی کے بعد میں نے کہا کہ میں ہرگز بھی یہ کام نہیں کروں گی، نہ ہی میں تم لوگوں کا ساتھ دوں گی، لیکن یہ سب غلط ہے، تم لوگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرا شوہر کہنے لگا غلط ہے لیکن غیر قانونی نہیں، یہ جرم تو نہیں ہے، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ہاں بہت سے لوگ ایسا کرتے ہوں گے، مگر کسی نیک انسان پر، خاص طور پر جبکہ وہ مشہور وزیر بھی ہو، تو اس پر جادو ٹونا کرنا اور اس کو اس کے مقصد سے پیچھے ہٹانے کے لیے اس پر وار کرنا، یہ سب چیزیں غیر قانونی اور جرم نہیں آ جاتا ہے۔ میرے شوہر نے چونک کر مجھے دیکھا اور اپنی بہن کو کہنے لگا کہ یہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی جان گئی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ اسی پل آواز آئی کہ اس کا نہیں، اب تو تمہارا کچھ کرنا ہوگا۔ پولیس آ چکی تھی کیونکہ میں نے یہاں پر آنے سے پہلے انہیں کال کر دی تھی۔ شک تو مجھے ان دونوں پر کافی دنوں سے ہو رہا تھا، مگر آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر میں یہ جان گئی تھی کہ یہ معمولی کام نہیں ہے، بلکہ عام جادو ٹونے سے ہٹ کر کسی بہت ہی اہم خاص مقصد کی خاطر یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ بعد میں ان لوگوں سے تفتیش کے بعد جو ساری کہانی معلوم ہوئی وہ کچھ یہ تھی۔ میرا شوہر اصل میں کمپاؤنڈر ہی تھا، مگر جان بوجھ کر وہ ڈاکٹر کے روپ میں آتا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ وہ تینوں پچھلے کئی سال سے یہ کام کر رہے تھے۔ یہ کوئی عام سا جادو ٹونا نہیں تھا، وہ سحر، عشق اور ہانڈی کا جادو کیا کرتے تھے۔ سحر عشق کسی ایسی لڑکی پر کیا جاتا تھا جس کو کوئی لڑکا پسند کرتا ہو اور وہ لڑکی اس کو نہ چاہتی ہو، تو اس صورت میں اس پر ایسا کڑوا جادو کرتی تھی کہ وہ لڑکی خود بخود اس لڑکے کے پاس آ جاتی تھی اور اس مقصد کے لیے یہ رات کو عمل کرتی تھی۔ دوسری طرف ہانڈی کا جادو یہ ان لوگوں کے خلاف کرتی تھی جن کو کوئی دوسرا اپنے حسد میں نقصان پہنچانا چاہتا ہو۔ یہ جادو انتہائی کڑا ہوتا تھا اور اگلے بندے کو نفسیاتی بنا کر آخرکار قبر میں ہی اتار دیتا تھا۔ بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں والے اس لڑکی کے کلائنٹ تھے اور اس سے خدمات حاصل کرتے تھے کیونکہ یہ دونوں عمل بڑے ہی کڑے اور سخت ہوتے تھے اور اس میں بہت توانائی صرف ہوتی تھی، اسی لیے اتنے عمل کو کرنے کے بعد اس کی خود بھی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ پھر وہ اپنے کپڑے اتار کر اپنے بھائی کو دے دیتی تھی تاکہ وہ پہن لے، تاکہ اس کے بھائی کو اس کا تھوڑا بہت علم منتقل ہوتا رہے۔ پھر جب وہ گھر آتی تو اس کا ساتھی اس کو ڈاکٹر کے روپ میں طاقت کا انجیکشن لگانے آتا تھا جس سے اس کو سکون مل جاتا اور وہ سو جاتی۔ وہ آدمی ہی ان کے لیے ایک لائنر ڈھونڈ کر لاتا تھا۔ تو ان تینوں کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ مجھے اپنی جگہ یہ سب سکھا دیں گے اور بھابھی اپنی نند کا کام سنبھال لے گی۔ آج دوپہر میں جس شخص کے ساتھ اس کی ڈیل ہوئی تھی، میں نے ان لوگوں کی ساری باتیں سن لی تھی۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ آدمی مشہور وزیر پر ہانڈی کا جادو کروانے آیا تھا تاکہ اس کو نقصان پہنچا سکے۔ میں نے واپس آتے ہوئے اس وزیر کو اور پولیس کو اس بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے گھر آتے ہی پولیس بھی آ گئی اور ان لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ آج وہ لوگ جیل میں ہیں اور میں خلا لے کر اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوں، مگر مجھے خوشی ہے کہ میں نے غلط کا ساتھ نہیں دیا اور وہی کیا جو ٹھیک تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔